بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پنجاب بھر میں کرونا پابندیاں ختم۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کی طالبان قیادت سے اہم ملاقات۔ کشمیر کمیونٹی نے مودی کے خلاف تاریخی احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ایران جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے، امریکی انٹیلیجنس حکام نے خبردار کر دیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن بھی وزیر اعظم عمران خان کے بلین ٹری منصوبے کے معترف۔ پاکستان کا جی ایس پی پلس کا درجہ برقرار۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات چیت۔ طالبان سے تعلقات اپنی شرط پر ہوں گے، جرمنی نے اہم پیغام جاری کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ اب بازار ہفتہ میں 6 روز کھلے رہیں گے۔ کاروبار کی اجازت رات 10 بجے تک ہوگی۔ تمام مزارات زائرین کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ شہریوں کے لیے پارکس بھی کھلے رہیں گے۔ تفریحی مقامات 50% گنجائش کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ پنجاب بھر میں آؤٹ ڈور تقریبات میں 400 ویکسینیٹڈ افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی اور انڈور تقریبات میں 200 ویکسینیٹڈ افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ کی رات 12 بجے تک کی اجازت ہوگی۔ ملک بھر کے لیے ایس او پیز 30 ستمبر تک نافذ رہیں گے۔ نافذ العمل ایس او پیز کا جائزہ 28 ستمبر کو لیا جائے گا۔ وزارت صحت نے قومی سطح پر کرونا مثبت تناسب کے اعداد و شمار بھی جاری کیے ہیں۔ ملک بھر میں 13 ستمبر سے 19 ستمبر تک کرونا مثبت کیسز کی شرح 4% سے 6% کے درمیان رہی۔ وزارت صحت نے پاکستان میں تصدیق شدہ کرونا ویکسین کی فہرست بھی جاری کر دی۔ وزارت صحت کے مطابق پاکستان میں 8 اقسام کی کرونا ویکسین استعمال کروائی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں استعمال ہونے والی کرونا ویکسین میں سائنو ویک، سائنو فارم، ایسٹرازینیکا اور مڈرنا شامل ہیں، جبکہ فائزر، سپوتنک، پاکویک اور کین سائنو کرونا ویکسین بھی پاکستان میں لوگوں کو لگائی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ ٹیڈروس نے افغانستان میں طالبان قیادت سے ملاقات کی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق WHO کے سربراہ ٹیڈروس نے افغان دارالحکومت کابل میں قائم مقام وزیر اعظم حسن اخوند سے ملاقات کی۔ ملاقات میں منجمد عالمی فنڈز سمیت انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امداد کی تقسیم کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس انتہائی اہم دورے پر کابل پہنچے، جہاں انہوں نے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سمیت دیگر اہم رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ ملاقات کے دوران افغانستان میں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عالمی اداروں اور دیگر ممالک سے دی جانے والی امداد کی حکومت کو فراہمی اور اس کی عوام میں منصفانہ تقسیم کے طریقہ کار پر بھی غور کیا گیا۔ افغانستان نگران وزیر اعظم حسن اخوند زادہ نے اہم ملاقات میں افغانستان کے لیے مختص کیے گئے منجمد فنڈز کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا، جو افغانستان میں ترقی کے کاموں اور انسانی بحران سے نپٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر WHO نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت جنگ زدہ ملک میں انسانی تباہی کو روکنے کے لیے اپنی امداد بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے طالبان قیادت سے امدادی کارکنان کے تحفظ اور رکاوٹوں کو دور کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے اقوام متحدہ کے سامنے تاریخ کے سب سے بڑے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 25 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اس موقع پر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے اقوام متحدہ کے سامنے تاریخ کے سب سے بڑے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ نریندر مودی کے خلاف احتجاج اس وقت کیا جائے گا جب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہوں گے۔ احتجاجی مظاہرے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ مودی کی تقریر کے دوران مظاہرے کے لیے اقوام متحدہ کے سامنے سیکنڈ اسٹریٹ پر جگہ مختص کروائی گئی ہے، جبکہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد بھی مظاہرے میں شریک ہوں گی۔
واضح رہے کہ اس بات کا اعلان پاکستانی امریکی کمیونٹی نیو یارک کے معروف سماجی شخص تنویر چودھری کی رہائش گاہ پر منعقدہ اجلاس میں کیا گیا، جس میں کشمیری، پاکستانی، بنگلہ دیشی سمیت دیگر کمیونٹیز کے مقامی قائدین و کارکنان کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مظاہرے میں مودی حکومت کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے غاصبانہ فیصلے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بھارتی ریاستی فورسز کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی اور کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایران اپنے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس حکام کے مطابق ایران کے ساتھ لبنانی حزب اللہ بھی امریکی سرزمین پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے قومی انسداد دہشت گردی سینٹر کی ڈائریکٹر کرسٹن ابیزید نے سینٹ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کو کہا ہے کہ خطرات کے مقابلے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ کرسٹن ابیزید کے مطابق ایران، اس کے ایجنٹ اور ایران نواز تنظیمیں جنوری 2020 میں امریکہ کی جانب سے قتل کیے جانے والے پاسداران انقلاب کے سربراہ قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ اندازے کے مطابق ایران کی حمایت یافتہ لبنانی دہشت گرد تنظیم حزب اللہ امریکہ کی سرزمین پر حملوں کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی سے نپٹنے کے لیے تمام ملکوں کو پاکستان کی مثال سامنے رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے 10 ارب درخت لگانے کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ بورس جانسن نے مزید کہا ہے کہ تمام ملکوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا اور خود کو تباہی سے بچانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا جی ایس پی پلس کا درجہ برقرار۔ یورپی کمیشن نے پاکستان کا جی ایس پی پلس کا درجہ برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برسلز میں یورپی یونین اور پاکستان جوائنٹ کمیشن کے درمیان مشاورت ہوئی، جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ یورپی کمیشن ملاقات کے بعد تصدیق کی گئی کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس کا درجہ برقرار رہے گا۔ موجودہ جائزے میں انفرادی طور پر پاکستان پر بات نہیں ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ایس پی پلس کے حوالے سے گورنر پنجاب چودھری سرور آئندہ ماہ برسلز کا دورہ کریں گے۔ واضح رہے کہ یورپی یونین نے 2013 میں پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ دیا تھا، جس پر 1 جنوری 2014 سے عمل درآمد شروع ہوا۔ جی ایس پی پلس قرار دیے گئے ممالک کو 27 عالمی معاہدوں کا انفاذ کرنا ہوتا ہے، جس میں انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق، ماحولیات کا تحفظ اور طرز حکمرانی سمیت دیگر شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو برائے توانائی وسائل کے قائم مقام معاون سیکرٹری ہیری کامیان اور پاکستان کے سیکرٹری توانائی علی رضا بھٹا نے آج دونوں ملکوں کے مابین توانائی کے شعبہ میں تعاون پر بات چیت کا آغاز کیا، جس میں دونوں ملکوں کے مابین توانائی کے شعبہ میں جاری درینہ شراکت کی تجدید اور اس کو مزید مستحکم کرنے پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس میں پاکستان اور امریکہ نے بجلی کے شعبہ میں آلودگی کے اخراج کے خاتمے اور 2030 تک پاکستان کی بجلی کی مجموعی پیداوار کے 60% حصہ کو قابل تجدید توانائی پر منتقل کرنے کی خواہش آئندہ کوشش میں مدد فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے امریکی سفارت خانہ کی ناظم الامور اینجیلا ایگلر نے کہا ہے کہ امریکی نصف صدی سے زیادہ عرصے سے شفاف اور مؤثر توانائی ڈھانچہ تشکیل دینے میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان حکومت اس وقت عالمی برادری سے اپنے آپ کو تسلیم کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جرمنی نے اس کے لیے بعض اہم شرائط رکھی ہیں۔
जर्मन वजीर खारजा हाइको मास का कहना है कि अगर तालिबान हुकूमत को बैन अल-अक़वामी बरादरी से ताल्लुकात कायम करने हैं तो इसके लिए इन्हें पहले बाज़ शराइत को पूरा करना होगा। DW से बातचीत में हाइको मास का कहना है कि तालिबान के साथ रुआबत का इन्हिसार अहम शराइत से मरबूत होगा। उनका कहना था कि अहम बात यह है कि जो मुतालबात हमने तालिबान से किए हैं वो इंसानी हकूक, बिलखसूस ख़वातीन के हकूक और एक जामिया शमूलियती हुकूमत के क़याम के बारे में है। मुतालबात में ये भी है कि वो खुद को दहशत गर्द ग्रोहों से दूरते हैं या नहीं, और आखिर में ये है कि मखसूस बातों से काम नहीं चलने वाला, बल्कि इस पर हकीकी अमल भी ज़रूरी है। जर्मनी पहले ही इस बात पर जोर दे चुका है कि तालिबान के साथ किसी भी सतह पर सियासी बातचीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मुल्क में हर तरह की इंसानी इमदाद की निगरानी इन्हीं के जिम्मेदारी होगी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।